اے دیکھنے والے، اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیلولہ کیا کرو، بے شک شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ نماز ظہر سے عصر کے دوران میں ہلکا سا آرام کرنا مسنون عمل ہے، شیطان اس وقت نہیں سوتا۔ فجر کی نماز لازم کر لو، کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب اللہ پاک پہ چھوڑ دو۔ آیت الکرسی کی فضیلت، جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ جس سے اس کے والدین خوشی راضی نہیں، اس سے اللہ بھی راضی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا صدقہ ہے۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں: قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی، اللہ کا شکر ادا کرنا، مجبور کی مدد کرنا، گناہوں سے توبہ، عزیزوں سے اچھا سلوک، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت۔ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ فرمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔